میں تھے تو اچانک جو ہے نا وہ حارث کا بیٹا اس طرح لے کر، چھوٹا بیٹا تھا تو وہ ان کے پاس وہ بیٹھ گیا، تو اس وقت گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، تو اس وقت جو تھی حارث کی جو تھی بیٹی زینب، تو وہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں دیکھتی رہی کہ میرا بچہ ان کی زانوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے اس طرح ہے، یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی، تو جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا تجھ کو اندیشہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ جو ہے نا مجھ سے ایسا کام نہیں ہوگا، اور ہم لوگ جو ہے نا وعدہ خلافی اور یہ کام نہیں کرتے۔ تو وہ پھر حضرت زینب فرماتی ہے میں نے کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، تو البتہ میں جب ان کو دیکھتی تھی جب جو ہے نا یہ بے موسمی انگور کے گوشے کھاتے تھے، حالانکہ اس وقت مکہ میں کئی پھل کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور وہ خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کہیں جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے، یہ سبحان رزق اللہ، ان کے پاس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا تھا۔ سبحان تو جب قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر ان کو بھی لے کے جایا گیا تو تو انہوں نے فرمایا مجھ کو اتنی مہلت دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو لوگوں نے اجازت دے دی، تو آپ نے جو ہے نا 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل نہیں کیا کہ تم کو یہ گمان ہوگا کہ میں موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں، اور بعد ازاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار، کسی کو باقی نہ چھوڑ، اور سبحان پھر یہ شعر فرمایا کہ لا ابال حین اقتل مسلما، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں مسلمان مارا جاؤں۔ تو بعد از حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکائے گئے اور شہید ہو گئے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی قسم کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف سے واصف پر ایک خچر کرائے پر لیا، مالک بھی ساتھ چلا، راستے میں ایک ویرانہ پر خچر لے جا کر کھڑا کیا جہاں بہت سے مقتولون کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دیں، تو اس شخص نے بطور مذاق کہا کہ ہاں تم بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی مگر نماز نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ شخص قتل کے ارادے سے ان کی طرف بڑھا، تو اس کو بڑھتے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ارحم الراحمین، تو جب ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو ادھر سے غیب سے آواز سنی لا تقتلو، اس کو قتل نہ کرو، تو وہ شخص اس غیبی اور ناگانی آواز سے مرغوب اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جب کوئی شخص نظر نہ آیا پھر اس نے دوبارہ جو ہے نا اسی ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ارحم الراحمین، تو ایک شخص کو پھر کسی غیبی آواز سنائی دے گی، یہ پیچھے ہٹا اور پھر دوبارہ جو ہے نا آگے پیچھے دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا، پھر تیسری دفعہ پھر اپنے ناپاک ارادے سے بڑھا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یا ارحم الراحمین، جب تیسری بار ارحم الراحمین کہا تو وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک سوار جو ہے نا نیزہ ہاتھ میں لیے ہوا آیا، تو اس نے نیزے کے سرے میں آگ کا ایک شعلہ تھا، وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو آنن فانن پشت سے پار ہو گیا، اور وہ شخص فوراً جو ہے نا مار کے زمین پر گر گیا۔ تو بعد ازاں اس شخص نے حضرت زید سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو جب تم نے پہلی بار ارحم الراحمین کہا تو اس وقت میں 7ویں آسمان میں تھا، جب دوسری مرتبہ کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، جب تیسری مرتبہ کہا تو میں تمہارے پاس آ پہنچا، یعنی سبحان کہ جب اللہ، ارحم الراحمین کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ آسمانوں سے بندہ مدد کے لیے بھیجا تھا، سبحان اس نے اللہ، بطور مذاق کہا تھا کہ نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو تم سے پہلے میں جتنے بندے قتل کیے ہیں تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں لیکن ان کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں دیا، تو لہٰذا میں تم کو قتل کروں گا، لیکن اس کی جو ہے نا خود جو ہے نا اس کو موت آ گئی اس وقت۔ سبحان اللہ، تو اسی طرح جو ہے نا ابو معلق انصاری فرمایا کہ جو ہے نا اس میں اس کے بعد جو ہے نا جب یہ واقعہ ہو گیا تو نماز پڑھنے کی یہ سنت جو ہے نا قائم ہو گئی، پھر جو شخص بھی جو ہے نا وہ قتل مسلمانوں ان کی مشرکین کی قید پر ہوتا تو اسی وقت جو ہے نا وہ یہی کرتا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے نا پڑھ کے پھر جو ہے نا ان کے ہاتھوں قتل ہوتا، جب وہ قید میں ہوتا تو وہ جو بھی مسلمان تو ان کو کہتا کہ جو ہے نا میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسی طرح پھر دوبارہ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہدیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول نہیں فرمایا،
اور ابو برا کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو برا نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ ہی رد کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے خطرہ ہے، تو میں جو ہے نا ان پہ اعتماد نہیں کرتا۔ ابو برا نے کہا کہ میں ان کا ضامن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام جو قراء کہلاتے تھے ان کے ہمراہ روانہ فرما دیے، اور منظر بن عمر بن سعدی کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ تو یہ نہایت ہی مقدس اور پاک باز جو ہے نا بہت ہی جماعت تھی، مقدس جماعت تھی۔ یہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور شام کو فروغ کر کے صحابہ صفا کے لیے کھانا لاتے، اور شب کا کچھ حصہ درس قرآن میں، کچھ حصہ قیام اللیل میں اور تہجد میں گزارتے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بیر معونہ پر جا کر ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو قوم بنی عامر کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا، لکھوا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حرام بن ملحان کے سپرد فرمایا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا جو ہے نا خط عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ تو عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو ان کے قتل کا اشارہ کیا، تو اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ تو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں جو ہے نا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے قتل پر ابھارا، لیکن عامر کے چچا ابو برا کے پناہ دینے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ تو عامر بن طفیل جب اس نا امید ہو کر بنو سلیم سے امداد چاہی، اور عصیہ اور رال اور زکوان یہ قبائل ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ سب نے مل کر تمام صحابہ کو بلا قصور جو ہے نا وہ جو 70 صحابہ کرام تھے ان کو شہید کر ڈالا۔ صرف ان میں سے کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، تو ان میں حیات کی کچھ رمق باقی تھی، ابھی زخمی تھے، لیکن ان کو وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں ہوش میں آ گئے اور مدت تک زندہ رہے، اور غزوہ خندق میں جو ہے نا پھر شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 شخص اور بھی بچ گئے، ان میں سے ایک کا نام منظر بن محمد اور دوسرا جو ہے نا عمر بن امیہ تھے۔ یہ دونوں جو ہے نا مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یک آسمان کی طرف سے پرندے اڑتے نظر آئے، یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہاں کوئی باز ضرور ہے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ عمر بن امیہ نے کہا مدینہ چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کی خبر دیں۔ منظر نے کہا خبر تو ہوتی رہے گی، شہادت کیوں چھوڑیں۔ الغرض دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا، تو حضرت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ تو عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں اس نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اسی مارکے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کا جنازہ جو ہے نا آسمان پر بھی اٹھایا گیا۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ انہوں نے ایسا جو ہے نا بدعہدی کی، جو اس نے جو ابو برا تھا اس نے مسلمانوں کا ضامن بنا تھا، لیکن جو ہے نا اپنے بھتیجے کے آگوں وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ وہ جو 70 صحابہ کرام سے دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہ جو نہتے تھے ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا۔ جب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر کبھی اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا، اور 1 مہینے تک صبح کی نماز میں ان لوگوں کے حق میں بددعا فرماتے رہے۔ اور صحابہ کرام کو اس واقعے کی خبر تھی کہ تمام صحابہ اور احباب جو ہے نا شہید ہو گئے۔ انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے جان ملے اور ہم ان سے راضی ہیں، اور ہمارا رب اب ہم سے راضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے جو ہے نا بہت ہی صدمہ پہنچا۔ 1 مہینے تک آپ جو ہے نا فجر کی نماز میں ان کے لیے بددعا بھی فرماتے رہے۔ انہوں نے بہت بڑی بدعہدی کی تھی۔ وہ جو 70 قراء صحابہ تھے، وفات صحابہ تھے، تو ان کو صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے کہتے، لیکن جو ہے نا پھر دھوکے سے ان کو شہید کر دیے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا بعد کے حالات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مناسب اللہ تعالیٰ میں اسلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی
تکلیف اٹھائی صحابہ کرام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ بالکل جو ہے وسلم نا نے. صحابہ کرام نے جو ہے نا دین کو پہنچانے میں اپنی جان تک نشاور فرمائی، اور اپنی بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر صرف دین کی، جب آپ کو اشارہ دیا جاتا کسی طرح بھی دین کے جو ہے نا تبلیغ کے لیے، دین کے احکامات کو بلند کرنے کے لیے، تو فوراً جام ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو معاف فرمائے. انہوں نے ہمارے اسی پاس مشن میں جو ہے نا اپنی جانیں جی قربان فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے. ہمارے بھی آنکھیں اور کھلا. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، سکون ہوتے ہوئے، کھانا ہوتے ہوئے، گھر بار ہوتی ہے، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو فالو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. آمین آمین. اللہ حافظ مولانا صاحب. اللہ حافظ. اللہ انشاءاللہ حافظ. کل السلام ملاقات ہو. علیکم. وعلیکم فی السلام. امان اللہ. فی امان اللہ.